اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاٹھیو بچو السلام علیکم. یہ کلاس 8 تو سبجیکٹ اردو. لیسن اس گیہوں کا دانہ. 8 ہند بچ تھو پانس برکن پن اردو. اس پڑھو یہ لیسن گیہوں کا دانہ. پیج نمبر 32. ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے. قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی. بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے. جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک لکیر تھی. ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا. مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا. اس نے بچوں کو پیسے دے کر اسے مول لیا. مسافر اسے شہر میں لے گیا. وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بیچ دیا. راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا. کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا. چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا. ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا. درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا. یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے. راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے. کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو. سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا. وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا. اس کے بال سفید تھے. اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا. راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا. بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے. تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکے. اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے. یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا. وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی. راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے. قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی. جب بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے. ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے. اکہ دۄہ ہسا کی بچہ گندان. اتھ ہسا نزدیک زمینس اخ دراڑ گئی. زمین پھٹان. پتہ گژھان تم اڑ ہی تتھ مز وچھک یمو اخ ٹھوٗل ہیو. گندان گندان وٲتۍ اتھ نزدیک. اتہ وچھک یہ ٹھوٗل. جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے. ییٚلہِ یِمو اُکنٕے گٔے نزدیک ہی پہنس اصل پٲٹھۍ وچھک، یمن باسیا کہ یہ چھُنہٕ ٹھوٗل کی بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک لکیر تھی. یمو باسیا کہ یہ چھُنہٕ ٹھوٗل کی، یہ ہسا چھُ کٕنکہٕ پھوٚل، کیاز اتھ کٕنکہٕ پھٔلِس چھِ آسان منٛزٕ باگ اکھ لکیر اکھ. یمو وچھ اتھ مز تہِ ٲس اکھ لکیر. ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا. مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا. اس نے بچوں کو پیسے دے کر اسے مول لیا. دپان بچہ پانہٕ ؤنۍ بحث کران. اکھ اوس ونان ٹھوٗل چھُ، بیاکھ اوس ونان یہ چھُ کٕنکہٕ پھوٚل. اپٲرۍ آو اکھ نفر اکھ. یہ تہِ گوٚو حٲران یہ وٕچھِتھ، مگر أمۍ دِتۍ أمۍ ہیوٚت یِمن یہ کٕنکہٕ پھوٚل، دِتنکھ کیٛاتھانۍ پونٛسہٕ تہٕ أمۍ ہیوٚت یِمن نِش یہ مٔلۍ. مسافر اسے شہر میں لے گیا. وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بیچ دیا. راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا. أمۍ نیو یہ کٕنکہٕ پھوٚل أکِس شہرس منٛز تہٕ تتہِ نیوٗن أکِس راجاہس نِش تہٕ أمۍ ہوو تٔمِس یہ
تو تم این پن یم دربار دوپنک تھی وچھو سا یہ کوتا بوڑ یہ کنک پھول یہ زن ٹھول بتائیے یہ کیا ہے گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا دوپن امن پنن نفرن کہ یہ کنک پھول کن یہ ٹھول تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا دپا امن نسا آن سمجھ کہ امو تل یہ تھوک اکس دار پیٹھ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا دار پیٹھ تھو یمو اپر آئی اخ گانٹھ ام دِژ اتھ دِکھ کیازکہ اگر ٹھول آسے یہ آسے پھٹمت تو ام دِژ اتھ دِکھ امن باسیا کہ نہ یہ چھُنہٕ ٹھول کی یہ کنک پھول یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے گئی حیران کہ یہ کوتا بوڑ کنک پھول چھو راجا نے کہا معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کر امن وون ام راجان دوپنک کہ یہ کرو سا پتہ یہ یوت بوڑ کنک پھول کت وۄپدیومُت یوٗتاہ بوڑ تُہۍ أنِوُن کانٛہہ بوڑ یُس پرٛون نفر آسہِ سُہ أنِوُن میٲنِس دربارس منٛز کٔرِوُن حٲضر سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا اس کے بال سفید تھے اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا ام سندِ سپاہیو اونُکھ اکھ بٔڑ اکھ ام سندس دربارس منٛز کوٚرُکھ حٲضر یہ 2 لورین پٮ۪ٹھ پکان مس تہِ اوس أمِس سفید ٲسس منٛز ٲسۍ نہٕ أمِس دند تہِ کِہیٖنۍ کیازکہِ بٔڑس چھِ دند آسان نیٖرتھ گٔمٕتۍ اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا امس یہ بوزان تہِ کمے راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا ام بادشاہ دیت امس یہ کنک پھول تھونس اتھس منٛز بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلی سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے بڑن وچ یہ کنک پھول اور یور پھروت کہ لگون انداز کہ یہ کیا گژھِ آسن تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا پھر بولا سرکار میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکے دوپنک مے چھُنہٕ نہ یُتھ کنک پھول وومُت زانٛہہ تہٕ نہ چھُم وٕچھمُت شاید یُس ہسا میون مول چھُ تٔمِس ما آسہِ اتھ بارس منٛز پتہ اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اونک ام سند یہ مول کورک ات حاضر دپان یہ ہسا اوس واریاہ بڑ تو پکان اوس مگر اکسی لورِ پٮ۪ٹھ اور اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا بڑے میاں کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے دتک امس اکس امس کم بوزنہ یوان امس دتک اتھس منٛز یہ کنک پھول دوپہس کیا ژٕ وٕچھ یہ کنک پھول یہ چٲنِس زمانس منٛز اوسا یہ ام برونٛہہ کُن پرو أسۍ پتہٕ صبحٲے